بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر طاعون۔ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جس طرح یہ عذاب آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بھی بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب آیا تھا۔ ابن اسحاق نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا اب انہیں 3 باتوں کا اختیار دیا جاتا ہے، یا تو انہیں قحط میں مبتلا کروں گا، یا 2 ماہ تک دشمنوں کو ان پر مسلط کروں گا، یا 3 دن تک طاعون میں مبتلا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اس کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ان میں سے کسی بات کا ہمارے لیے انتخاب کر لیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طاعون کو پسند کیا، چنانچہ اس میں مبتلا ہو کر سورج کے زوال تک 70,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 1,00,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تضرع کیا اور دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو اٹھا لیا۔ یہ روایت فتح الباری میں، بخاری شریف کی شرح فتح الباری جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 183 میں ہے۔ طاعون آنے کی وجوہات۔ طاعون فحش کاری کی سزا۔ بنی اسرائیل پر طاعون آنے کا واقعہ جو اوپر ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ ان پر یہ عذاب زنا و فحش کاری کے نتیجہ میں آیا تھا، اور دیگر احادیث سے بھی صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فحش و زنا کے عام ہونے پر اللہ تعالیٰ طاعون بھیجتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم طاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مدوا۔ جس قوم میں فحش کاری عام ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو علل اعلان کرے، اس قوم میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں نہیں گزری۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ حدیث نمبر 4009، المستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5183 اور المعجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 63، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے روایت ہے، ایک لمبی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، فلا فشا الزنی فی قوم قط الا کثر فیہم الموت۔ کسی قوم میں زنا نہیں پھیلتا مگر ان میں موت کی کثرت ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک موطا امام مالک شعب الایمان میں ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم ولد الزنا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَن يُعَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ۔ میری امت بخیر ہوگی جب تک ان میں حرامی بچے زیادہ نہ ہو جائیں، اور جب حرامی بچے زیادہ ہو جائیں اللہ ان پر عام عذاب بھیجے گا۔ یہ حدیث پاک مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 333 ہے، اور حدیث پاک الطبرانی رحمت اللہ علیہ آپ نے معجم الکبیر میں اسی حدیث کے یہ الفاظ روایت کیے ہیں، لا تزال امتی بخیر متماسک امرہا ما لم یظہر فیہم ولد الزنا فإذا ظہروا خشیت ان یعمہم اللہ عز وجل بعقاب۔ میری امت بخیر ہوگی، اپنے امور پر قابو رکھنے والی ہوگی، جب تک کہ
ان میں حرامی بچوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور جب حرامی بچوں کا ان میں ظہور ہو جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ ان پر عام عذاب بھیجے گا۔ یہ حدیث پاک یہ معجم الکبیر کی حدیث ہے اور جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 23 ہے۔